نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد کے تھے۔ شعر و شاعری پسند کرتے تھے۔ شمشیر زنی، تلوار بازی اور پہلوانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، جبکہ پورے مکہ میں سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے والے شاہ سوار کے طور پر مشہور تھے۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اس لیے تھے کہ دونوں نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 6 سال سیدنا حمزہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس آپ کو ایک لونڈی نے روک لیا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی ہیں، نعوذ باللہ، اور ہاتھا پائی بھی کی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روکا اور کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم بھی بددین ہو گئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون ہے جو مجھے اس کو ماننے سے روک سکتا ہے؟ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے، جہاں پہنچ کر آپ نے اپنی زندگی کی ہر جنگ میں مسلمانوں کے علمبردار رہے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ مکہ کے مشہور جنگجو عتبہ کو سیدنا حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا تھا، جس سے مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور سر پر شتر مرغ کی کلغی سجا رکھی تھی۔ ایک ہی وقت میں 2 کافروں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے تھے، میں اسد اللہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا تھا اور کوئی نہ دے سکا۔ آپ کے قاتل وحشی کی زبانی آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا جاتا ہے کہ وحشی کہتا ہے کہ جب قریش مکہ جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن عتم نے مجھے کہا، اگر تم بدر میں میرے چچا کو قتل کرنے کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ میں حبشی النسل تھا اور حربہ یعنی چھوٹا نیزہ مارنے کا ماہر تھا۔
हिंद ज़ोजा अबू सुफियान ने भी मुझसे कसीर इनाम का वादा किया, क्योंकि उसका बाप उतबा भी हज़रत हमज़ा के हाथों हलाक हुआ था। जैसे ही जंग शुरू हुई तो मैं हज़रत हमज़ा की तलाश करने लगा। अचानक देखता हूँ कि एक जवां मर्द लोगों को अपनी तलवारों से काटता जा रहा है। कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा। जब मैंने पूछा कि ये कौन है तो पता चला कि हमज़ा यही हैं जिनकी मुझे तलाश थी। अब मैं मौका ढूंढने लगा, कभी किसी चट्टान की ओट में छुपता और कभी किसी दरख्त के पीछे। इसी इसना में एक जंगजू काफिर सबाह बिन अब्दुल उज़्ज़ा अल गशानी सामने आ निकला। हजरत हमज़ा की नज़र उस पर पड़ी तो उसे ललकारा, ऐ नाज़ेबा काम करने वाली औरत के बेटे, आ दो दो हाथ हो जाएं, तू अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी रखता है। ये कहकर आप उस पर हमला आवर हो गए और आने वाहिद में उसे कत्ल कर दिया। फिर उसके बेजान लाशे से ज़र्राह उतारने के लिए उस पर झुके। जोर लगाने से आपका पांव कदरे फिसला तो आपके पेट पर मौजूद ज़र्राह जरा सी सिरक गई। मैं एक चट्टान की ओट में घात लगाए बैठा था। मैंने अपने नेज़े को पूरी कुव्वत से आपके पेट पर दे मारा, जो नाफ के नीचे से अंदर घुसा और पार निकल गया। आपने गजबनाक शेर की तरह मुझ पर झपटना चाहा, लेकिन वार मोहलिक और जख्मकारी था। आप उठ ना सके। मैं वहां से चला आया। जब आपकी रूह कफ़से अंसरी से परवाज कर गई तो फिर वहां आया। उसके बाद हजरत हमज़ा का पेट चाक करके कलेजा निकाल लिया। हिंदा ज़ोजा अबू सुफियान ने कलेजा को चबाया, निगलने की कोशिश की लेकिन निगल ना सकी। फिर उसे थूक दिया। फिर हिंदा ने काफिर औरतों के साथ मिलकर हजरत हमज़ा के नाक और कान काट कर उन्हें लड़ी में परोया और उनके कड़े, बाजूबंद और पाजेब बनाए और उन्हें पहनकर मक्का में दाखिल। अस्तगफिरुल्लाह। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमज़ा के जिस्म को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। आपके कटे हुए जिस्म को देखकर शिद्दत गम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमज़ा सैयदुल शुहदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमज़ा के जिस्म के पास खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमज़ा को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ चचा जान, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। बिला शुबा आप खूब सिला रहमी करने वाले और कसरत से नेकियां करने वाले थे। हजरत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के कितने ही दिनों बाद तक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे, ऐ चचा, आपकी जुदाई से बढ़कर मेरे लिए और कोई सदमा नहीं हो सकता। हजरत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल वहशी जब कबूल इस्लाम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुख भरे लहजे में पूछा, क्या तुम ही वहशी हो, मेरे चचा हमज़ा के कातिल? वहशी रोते हुए बोले, जी हजूर, मैं ही। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, क्या तुम अपना चेहरा मुझसे छुपा सकते हो? वहशी उसी वक्त बाहर आए और दोबारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी चेहरा ना दिखाया। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा कीजिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी को माफ़ ज़रूर फरमा दिया, लेकिन शिद्दत गम इस कदर था कि वहशी को चेहरा छुपाने का फरमाया।